الرحمن الرحیم. جی قوله الذي هدانا الهدایۃ قیل هي الدلالة الموصلة إلى الإيصال إلى المطلوب وقیل قیل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا جی، الحمدللہ الذی ہدانا. ہدا مشتق ہے ہدایت سے. ہدا مشتق ہے ہدایت سے. عبداللہ یزدی کہتے ہیں پتر تانوں ہدایت دی گل دستے ہیں. ہدایت ہی تو ساری گل ہے جی. تو ہدایت میں دو مذہب ہے، ایک معتزلہ کا اور ایک جمہور اشاعرہ کا. ایک معتزلہ کہتے ہیں کہ ہدایت الدلالۃ الموصلہ ہے. کی الدلالۃ الموصلہ ہے. ہاں جی، کیا کہ ہدایت کے دو تو واری پڑھی تینوں منہ چھولے پائے نہیں. ہدایت ہدا مشتق ہے ہدایت سے. تو علامہ شارع ہدایت کا معنی بتاتے ہدایت کا ہیں. معنی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت میں کے معنی میں دو مذہب ہیں، ایک معتزلہ کا مذہب ہے اور ایک جمہور اشاعرہ کا ہے. معتزلہ کا جو مذہب وہ یہ ہے کہ الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب. الدلالۃ وجہ جائے الدلالۃ الموصلۃ کی الدلالۃ الموصلۃ. سنیں جی، معتزلہ کا مذہب ہے کہ ہدایت کیا الدلالۃ ایسی رہنمائی جو پہنچانے والی ہے. اس پر سوال تھا، اس تعریف پر اے کے ساتھ جواب دیا ہے. وہ یہ ہے کہ رہنمائی جو پہنچانے والی ہے. رہنمائی کئی قسم ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کو رہنمائی جو ہے وہ توڑ پہنچا بھی دے جی. سنی ہاں جی، کیا کہ جی سوال ہے الدلالۃ الموصلہ، رہنمائی ایسی رہنمائی جو پہنچانے والی ہے. سوال ہے رہنمائی ضروری تو نہیں کہ پہنچا بھی دے. اس لیے اے کے ساتھ وضاحت کی کہ معتزلہ کے اس قول کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب. کیا کہ ہدایت یہ ہے کہ ہادی ہدایت یہ ہے کہ ہادی مہتدی کو مطلوب تک پہنچا دے. ہدایت دینے والا ہدایت لینے والے کو مطلوب تک پہنچا دے. تھوڑی کل پڑی لمبی تعریف سنیں ہی. کیا کہتے ہیں سوال کا جواب دیتے ہیں ایسے کہ ایصال الی المطلوب کہ ہدایت اس سے الدلالۃ الموصلہ سے مراد ہے مطلوب تک پہنچانا. کیا کرنا؟ مطلوب تک پہنچانا. لما کان الایصال الی المطلوب لازم لہدایت بہذا المعنی. اس لیے وضاحت کی تاکہ تنبیہ ہو جائے. ایک معنی آگے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب. پوری تعریف جڑی کل پڑھی سی جی. چلو جی، قول کن کا؟ قائل کا. تو قائل کون ہے؟ علامہ اچھی سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ. قول علامہ تفتازانی کا الذی ہدانا. ہدایت بعض نے کہا ہے ہدایت دلالت موصلہ ہے، یعنی پہنچانا مطلوب تک. جی قول علامہ تفتازانی کا الذی ہدانا ہدایت، بعض نے کہا ہے کہ ہدایت دلالت موصلہ ہے، یعنی پہنچانا مطلوب تک. قول علامہ تفتازانی کا الذی ہدانا ہدایت، بعض نے کہا ہے ہدایت دلالت موصلہ یعنی پہنچانا مطلوب تک. دوسرا مذہب جمہور اشاعرہ، بعض نے کہا ہے کہ دلالت اراۃ الطریق الموصل الی المطلوب. دلالت راستہ دکھانا، ایسا راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے، وہ راستہ دکھانا صرف. ہاں جی،
दूसरा माना है हिदायत दूसरा का- मजहब दूसरा माना दूसरा मजहब है बाद ने कहा है बाज ने कहा है कि हिदायत रास्ता दिखाना, वो रास्ता जो ऐसा रास्ता जो पहुंचाने वाला हो मतलूब तक। क्या क्या दूसरे बाज ने क्या कहा है? बाज ने हिदायत का माना ये कहा है कि रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता इरात तरीक तरीक रास्ता दिखाना, लेकिन ऐसा रास्ता जो पहुंचाने वाला हो मतलूब तक। इंज नहीं भी खड्डे जाके सुट देवे जी, अगों आप खड्डे वाले पासे टुर पवे तो फिर वखरी गल है जी। गड्डी रोड तो ला देवे ते आप खड़ खड़ कराए उनकी अपनी मर्जी, लेकिन राह नूं दसना भी सीधा आए जी। और बाद ने कहा है दलालत रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता जो पहुंचाने वाला है मतलूब तक। और बाज ने कहा है कि हिदायत रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता जो पहुंचाने वाला है मतलूब तक। और बाज ने कहा है हिदायत रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता जो पहुंचाने वाला है मतलूब तक। आशिया नंबर 12 देख, कहते हैं कि असल में इस मसले में कि अशायरा का मज़हब कौन सा है, मुतज़िला का कौन सा है, इख्तलाफ है। मशाइख की कलाम में जो बात मज़कूर है ना, वो ये है, तवज्जो करें, वो कहत दी किताबें कि हमारे नज़दीक हिदायत है खल्क़े एहतदा की, के राहनुमाई कबूल करने की सलाहियत पैदा करना की, रहनुमाई कबूल करने की सलाहियत पैदा करना। ताड़े विच है कि कोई नहीं? खल्क़े एहतदा रहनुमाई कबूल करने की सलाहियत पैदा करना। और मसलन व मिसलो हदाहुल्लाहु के फलम यहतदे, ये मजाज है अनिदलालत वद्दावत लाल इहतिदा। ये जो जुमला है कि उसको अल्लाह ने उसको हिदायत दी, उसने हिदायत कबूल ना की, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसको हिदायत का रास्ता बताया। किसके ज़रिए? नबी के ज़रिए। उसने कबूल ना किया। जिस तरह के सरकार के ज़रिए अल्लाह ने सब पूरी दुनिया को रास्ता नहीं बताया, तो जिन्होंने कबूल नहीं किया तो वो अल्लाह ने तो उनको हिदायत दी है, उन्होंने कबूल नहीं की जी। समझ आइए। और मुतज़िला के नज़दीक सवाब का रास्ता बयान करना, सवाब का रास्ता बयान करना, की करना, सवाब का रास्ता बयान करना। तो अब इसके मुताबिक तो हमारे नज़दीक हो गया खल्क़े इत्तदा, और उनके नज़दीक सवाब का रास्ता बयान करना। अब ये जो मुतज़िला ने कहा है ना सवाब का रास्ता बयान करना, इस पर सवाल है कि ये माना तुम्हारा हिदायत का करना ठीक नहीं, कि हिदायत क्या है? हिदायत सवाब रास्ता बयान करना, सवाब का रास्ता। मेरी ज़ारत हो गई, ये किताब वेख, सवाब का रास्ता बयान करना। ये तुम्हारा माना करना है मुतज़िले ठीक नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इन्नका कि इसका तो मतलब हुआ कि प्यारे आप जिसको पसंद करते हैं उसको सवाब का रास्ता बयान ही नहीं कर सकते हो। हालांकि ये गलत है, नबी तो आते ही रास्ता बयान करने के लिए। सुने, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी अपनी कौम के लिए, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, जी कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, वो नहीं जानते। हालांकि सरकार ने उनको हिदायत का रास्ता उनके लिए बयान भी कर दिया था, उनको बुलाया भी था। तो सरकार जो दुआ कर रहे हैं वो तो ये है कि या अल्लाह इनको मतलूब तक पहुंचा दे, कि इनको ईमान दे दे। तो ये सरकार हर नबी जो है वो हिदायत का रास्ता बयान करता है। तो फिर नफ़ी का क्या माना हुआ जी? सुनियो, ए मशाइख दी कलाम व इंदल बाज़ ना बल मशहूर जो किताब ही और किताब हूँ वही मशहूर ये है कि हिदायत इंदल मुतज़िला क्या है? वह जरा पढ़े किताब तोहफे हो। और हमारे नज़दीक अदलालत अला तरीक़िन, या पढ़े कि नहीं, बराबर है कि उसको वसूल और इhtida हासिल हो या हासिल ना हो। आगे चल वल फ़र्क़ु बैन हाज़ैनिल मानयैनि,
अन अल-अव्वल यस्तलजिमुल वसूल इलल मतलूबी बिखिलाफ अस-सानी। इन दोनों मानों के दरमियान फ़र्क क्या है? इन दोनों मानों के दरमियान फर्क क्या है? पहला माना कि ऐसी दलालत जो पहुँचाने वाली है मतलूब तक, इस रहनुमाई को वसूल इलल मतलूब लाजिम है। ये दलालत मुस्तलज़िम है वसूल इलल मतलूब को, यानी इस दलालत को मतलूब तक पहुँचना लाजिम है। तो पहला जो माना है उसको वसूल इलल मतलूब लाजिम है, पहला माना मुस्तलज़िम है वसूल इलल मतलूब को, पहले माने को वसूल इलल मतलूब लाजिम है। बरखिलाफ सानी, बरखिलाफ कि उसमें रास्ता दिखाया है, उसमें बस जायज़ है मतलूब तक पहुँचे, मतलूब तक ना पहुँचे, 2 कदमा बाद भटक जाए जी। हाँ जी, क्या आखे जी? फर्क बयान करते हैं दोनों मानों में कि जो माना अव्वल है, माना अव्वल के एतबार, माना अव्वल माना जो अव्वल है दलालत, उस माने अव्वल को वसूल इलल मतलूब मुस्तलज़िम है, या दूसरी तरह कि माना अव्वल को वसूल इलल मतलूब लाजिम है, लाजिम है। जिसले तोड़ तेनू घर छड्ड आया ते जिथे जाना सी उत्थे पहुंच गए, हुण ते गुमराही नहीं ना, हुण तो घर विच वड़ गए तू जी। बरखिलाफ सानी के, क्योंकि सानी में सिर्फ रास्ता दिखाना है, रास्ता दिखाना है। अगो पढ़ना फैन दलालत, ए दलील सानी उते फैन दलालत अला मा युसिलु इलल मतलूबी ला तलज़मु अन तकूना मूसिलतन इला मा युसिलु फकैफ तुसिलु इलल मतलूबी। बस ये दलील है बरखिलाफ सानी के। वो ये है, सानी क्या है? रास्ता दिखाना। क्या करना? रास्ता दिखाना, दूरों राह विखाना कि ओ जड़ा चौक ही ना, उथों तू खब्बे होना ही ते फिर ओ 5वीं दुकान ही। ये जो दलालत है उस रास्ते पर जो मतलूब तक पहुंचाती है, इसको तो ये भी लाजम नहीं है कि उस रास्ते तक पहुंच जाए, उस रास्ते तक पहुंच जाए। जायज़ है जो हमने बताया कि फलां चौक से मुड़ना है, और वाजो किन्नी वारी राह पुछी दे, ड्राइवर पुछते ने भी 2 चौकों तो बाद तीसरे चौक जिते थोड़ा जिहा टुरया तो भुल गया, दूसरे चौक च गड्डी वाड़ी, ओ यार फिर भुल गए हुंदा कि कोई नहीं। यह गल कि ये जो है ना रास्ते की रहनुमाई, इसको तो ये भी लाजम नहीं है कि उस रास्ते तक पहुंच जाए, चे जाए कि फिर रास्ते पर चलकर मतलूब तक पहुंच जाए। इसलिए इस दूसरे माने को इसाल इलल मतलूब, बल्कि इसको तो रास्ते तक पहुंचना भी लाजम नहीं। हाँ बिशाबा जी, क्या कहें? ये जो कहा है कि दूसरा माना है ना, क्योंकि वो दलालत है उस रास्ते पर जो पहुंचाता है मतलूब तक। तो ये जो दलालत है ये तो नहीं लाजम के पहुंचाने वाली हो किस तक, ये तो नहीं लाजम के पहुंचाने वाली हो उस रास्ते तक जो मतलूब तक पहुंचाता है, चे जाए कि ये दलालत मतलूब तक पहुंचा दे। ये तो रास्ते तक भी ना पहुंचाए, जायज़ रास्ते में भटक जाए जी। समझे ही? तो पहली जो दलालत है उसमें वसूल इलल मतलूब ज़रूरी है, दूसरी में वसूल इलल मतलूब ज़रूरी नहीं है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, और फ़र्क इन दोनों मानों के दरमियान ये है कि अव्वल मुस्तलज़िम है वसूल इलल मतलूब को, बरखिलाफ सानी के। क्योंकि हुण सानी दी तली सानी उते, क्योंकि रहनुमाई उस रास्ते पर, उसानी रात तरीकुल मूसल ये ना, क्योंकि रहनुमाई उस रास्ते पर जो पहुंचाता है मतलूब तक। ए जड़ी रहनुमाई है
نہیں لازم یہ کہ ہو وہ رہنمائی پہنچانے والی اس راستے تک جو پہنچاتا ہے، پس کیسے پہنچائے گی یہ رہنمائی مطلوب تک۔ جی، اور فرق ان دو معنوں کے درمیان یہ ہے کہ اول مستلزم ہے وصول الی المطلوب کو برخلاف ثانی کے، کیونکہ رہنمائی اس شے پر لکھا نہیں اس راستے ہے پر جو پہنچاتی ہے مطلوب تک، نہیں لازم یہ پہنچاتا ہے کہ پہنچاتی ہے؟ جی، راستہ پہنچاتی ہے، پہنچاتا ہے اس راستے پر جو پہنچاتا ہے مطلوب تک، نہیں لازم یہ کہ ہو یہ رہنمائی پہنچانے والی اس راستے تک جو پہنچاتا ہے، پس کیسے پہنچائے گی یہ رہنمائی؟ ہاں، یہ تو راستے تک بھی نہیں پہنچا سکتی، چہ جائے کہ مطلوب تک پہنچا دے۔ ان دو معنوں کے درمیان یہ ہے کہ اول مستلزم ہے وصول الی المطلوب کو برخلاف ثانی کے، کیونکہ رہنمائی اس راستے پر جو پہنچاتی ہے مطلوب تک، نہیں لازم یہ کہ ہو رہنمائی پہنچانے والی اس راستے تک جو پہنچائے، پس کیسے پہنچائے یہ رہنمائی مطلوب تک۔ اے شاباش اگے جی۔ والاول منقود بقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی اذ لا يتصور الضلالۃ بعد الوصول الی الحق۔ بس علامہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہدایت کا مطلقاً معنی کرنا ایصال الی المطلوب، اس پر بھی سوال ہے۔ ہدایت کا مطلق معنی کرنا اراۃ الطریق، اس پر بھی سوال ہے۔ پھر اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ کیا کہ جی علامہ سوال کرتے علامہ شارع عبداللہ یزدی جی علامہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کا معنی کرنا ایصال الی المطلوب، اس پر بھی اعتراض ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ ہدایت ہے، وہاں یہ معنی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اور مطلق معنی کرنا اراۃ الطریق، اس پر بھی سوال۔ وہ توجہ کرو، پہلی دلالت موصلہ منقوض ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، صالح علیہ السلام کی قوم، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو مطلوب تک پہنچایا، پس پسند کیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر۔ یہ آیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وصول الی الحق کے بعد گمراہی متصور نہیں ہو سکتی، وصول الی الحق کے بعد گمراہی متصور نہیں ہو سکتی، تو پھر یہاں معنی نہیں بنتا وصول الی المطلوب کا، کہ ہم نے ان کو مطلوب تک پہنچا دیا، پھر وہ انہوں نے جو گمراہی ہدایت چھوڑ کر گمراہی پسند کر لی۔ وصول الی الحق کے بعد گمراہی ہو نہیں سکتی۔ ہاں جی شبہ جی۔ تو جو پہلا معنی ہے دلالت موصلہ، یہ منقوض ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اور اب یہاں ہدایت کا معنی اگر کریں نا وصول الی المطلوب، تو معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو مطلوب تک پہنچا دیا، حق تک پہنچا دیا، وہ مسلمان ہو گئے، ان کو ساری بات سمجھ آ گئی، مخلص ہو گئے، پھر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ سنی بات، تو یہ بات متصور نہیں ہے، یہ بات وصول الی الحق کے بعد گمراہی متصور نہیں ہو سکتی۔ یہ تقریر ہے، سنیں بھئی، یہاں ہدایت کا معنی کرے نا وصول الی المطلوب، تو اللہ تعالیٰ جڑی ہدایت دینی بھی حق بھی ایمان نصیب ہونا تے خاتمہ بالایمان ہونا، جڑا بندہ اتنے پہنچ گئے پھر گمراہ کیویں ہو سکتا ہے جی؟ چلو جی، اور اول کون؟ منقوض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ، اور بین استور لکھے کیونکہ سمود اپنے نبی صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، کچھ چند بندے لے آئے سن جی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔
تو اب از کا تعلق ہی اول کے ساتھ، کیونکہ نہیں متصور نہیں متصور گمراہی وصول الی الحق کے بعد، وصول الی الحق کے بعد، جی اور اول منقوض کون اول؟ دلالت موصلہ، یہ منقوض اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ منقوض میں نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، مطلب کی ٹوٹنے کا کہ بھئی معنی نہیں بنتا، دلالت موصلے و موصلہ والا معنی نہیں بنتا، جی وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کیونکہ نہیں متصور کیونکہ معنی یہ بنا کہ ہم نے ان کو حق تک پہنچا دیا پھر وہ گمراہ ہو گئے، جی کیونکہ نہیں متصور ہوتی گمراہی ہو وصول سکتی، نہیں ہو سکتی گمراہی وصول الی الحق کے بعد، شابہ جی اور اول منقوض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کیونکہ نہیں متصور ہو سکتی متصور کی ہے متصور ہو سکتی گمراہی وصول الی الحق کے بعد۔ اور آشے نمبر نہیں 14 تو پھر اور ہونا نے سیاپا میں ٹھوکی رکھنا او فإن الدلالت مراد دونوں معنوں میں نا، ایصال سے مراد ایصال بالفعل ہے، ایصال بالقوہ نہیں مراد، بالفعل مطلوب تک پہنچانا یا بالفعل وہ راستہ بتانا جو مطلوب تک پہنچائے، یہ مراد ہے بالفعل، بالقوہ نہیں مراد، کیونکہ بالقوہ تو پھر فرق ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا آگے دیکھ دھیان کر اور دیکھ از لا یتصور، از صور، اس ذرا توجہ کریں، یعنی نہیں متصور ہو سکتی گمراہی وصول الی الحق کے بعد، خاص کر کے کن میں؟ کیونکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں لائے تھے اپنے نبی صالح علیہ السلام پر، بعض ایمان لائے پھر جیسا کہ ظاہر ہے کتب تفاسیر سیر سے وہ اتوں تو ایمان لے آئے اصلی نہیں سنے ہی، تو پس منتفع ہو گیا وہ جو اعتراض ہے۔ جائز ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے پھر وہ شیطان کی اغوا کرنے سے وہ گمراہ ہو جائے، سنیں، اور اس کو شک میں ڈال دے ایمان کے بعد، جی تو لوگ مرتد ہو نہیں جاتے جی۔ اب اس کا جواب آ گیا کہ بھئی جو حق تک پہنچ جاتا ہے، جس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ نہیں گمراہ ہوتا، وہ یہ عوام کیوں سارے ہتھیں کھلونا بن دی ہے، اس واسطے انہوں غریباں نوں علم کوئی نہیں، انہوں کو اپنے عقیدے ہوتے دلائل کوئی نہیں، انہیں چ مضبوطی کوئی نہیں، وہ پانی والی پانی میں جڑا کھا تردا ہوندی مثال نے، جڑے پاسے پانی ہلیا وہ ٹردے گئے، جڑا زمین وچ کھبے ہے وہ تو اتھی اتوں تو ہلدا ہے لیکن جڑا ہوندیاں اتھی نہیں، سمجھے ہی اے مراد ہے۔ اچھا جی وصول الی الحق کی توجہ کریں یار، بعض نے سوال کیا جائز ہے گمراہی بعد وصول الی الحق کے ارتداد کے ساتھ کہ بندہ مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، لیکن کہتے ہیں کہ بہترین جواب وہ ہے جو دیا بزرگوں نے۔ فاضل احمد نگری نے کہا ہے کہ جواب یہ ہے کہ دلالت نہیں متصور کس کے بعد؟ مرتد جو ہوتا ہے وہ واصل الی الحق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اندر تو گڑمڑ ہوندا ہے، تو جے مطلب حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نجمہ منافق اے مطلب ہی سنے ہی شاباش ہے جی اگے جی۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کبھی رجل واصل الی اللہ تعالی ہوتا ہے، عارف بالحق بھی ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے جی، جیسے کہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن جنہوں صحیح سمجھ آ گئی ہے نا وہ نہیں ہوندا۔ آگے چلو جی۔ والثانی منقود بقوله تعالی انک لا تہدی من احببت فإن النبی علیہ السلام فإن النبی علیہ السلام کان شانو الطریق ہاں دھیان کر۔ اچھا جی دوسرا کہ مطلقاً ہدایت کا معنی ہے ارادۃ الطریق، کیا معنی ہے؟ ارادۃ الطریق۔ اس پر سوال ہے کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
इन्नका ला तहदी मन अहबबता, इन्नका के प्यारे आप नहीं हिदायत दे सकते जिसको आप पसंद करते हैं। अब अगर माना करें रात तरीक तो फिर मतलब होगा कि अल्लाह ताला सरकार से रहनुमाई की नफ़ी कर रहे हैं कि सरकार रास्ता नहीं दिखा सकते। हालांकि नबी की तो शान ही ये होती कि वो रास्ता दिखाते हैं, तो फिर नफ़ी किस चीज़ की हुई? हाँ, अगर इसाल अल मतलूब की नफ़ी करें फिर तो माना बन सकता है, लेकिन इरात तरीक की नफ़ी करें तो ये तो ठीक ही नहीं। ये तो नबुव्वत का मिशन ही ये है कि लोगों को क्या करना, इरात तरीक करना जी, तो ये नफ़ी ठीक नहीं। हाँ जी, दूसरी दलालत, दूसरा माना क्या? दलालत का माना हिदायत का माना इरात तरीक, ये मनकूज है इस आयत के साथ, अल्लाह ताला के इस फरमान के साथ, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, कि प्यारे आप रहनुमाई हिदायत नहीं देते जिसको आप चाहते हैं। अगर माना करें इरात तरीक तो फिर माना हुआ कि महबूब आप जिसको चाहते हैं उसको रास्ता नहीं दिखा सकते। तो हालांकि तो नबी की तो शान ही है कि रास्ता दिखाना है, तो नफ़ी का क्या मतलब हुआ? हाँ, इसाल अल मतलूब की नफ़ी हो तो वो तो ठीक है। और सानी कौन? मनकूज है अल्लाह तबारक व ताला के फरमान के साथ, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है शान आपकी इरात तरीक, लिहाजा कैफ़ यसिहु नफ़युहा अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी शान इरात तरीक है तो जी। और सानी मनकूज अल्लाह ताला के फरमान के साथ, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है शान आपकी इरात तरीक। क्या है इरात तरीक जी? सानी मनकूस है अल्लाह तबारक व तआला के कौल के साथ, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है शान आपकी इरात तरीक। आगे वल्लज़ी युफ़हमु मिन कलामिल मुसन्निफ़ फ़ी हाशियतिल कश्शाफ़ हुआ अन्नल हिदायत लफ्ज़ुन मुश्तरकुन बैनल हाज़ैनिल मानयैनि व हीनइज़िन यज़हरु इंदिफ़ाउ किलल नक़दैनि व यर्तफ़िउल ख़िलाफ़ु मिनल बैनि। सब्र अलामा फरमाते हैं, चूँकि मतन किन का अलामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का, उन्होंने कश्शाफ़ तफसीर है जारुल्लाह ज़मख़शरी की कश्शाफ़, उस तफसीर पर हाशिया लिखा है, उस तफसीर पर हाशिया लिखा है। तो ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है ना सूरा फातिहा विच, इस हिदायत उत्ते उन्होंने अलामा तफ्ताज़ानी साहब ने एक गल की है। तो चूँकि मतन भी अलामा तफ्ताज़ानी साहब दा है, उत्थे वो तकरीर भी अलामा तफ्ताज़ानी साहब दी है, उन्होंने चुक के इत्थे ले आउंदे ने, उन्होंने चुक के इत्थे ले आउंदे ने। क्या क्या जी कि ये मतन है, ये मतन अलामा तफ्ताज़ानी का, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का, और कश्शाफ़ तफसीर, और अलामा तफ्ताज़ानी ने तफसीर कश्शाफ़ का हाशिया लिखा है। वहाँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर उन्होंने एक हिदायत के बारे में एक कानून बयान किया है, उसको अब्दुल्ला यज़दी यहाँ नकल करते हैं। गल समझिए आप? शाबाश जी। तो हाशिया कश्शाफ़ में ये लिखा है कि हिदायत का लफ्ज़ ना सिर्फ़ इसाल अल मतलूब के लिए है, ना सिर्फ़ इरात तरीक की है, ये दोनों मानों में मुश्तरक है, दोनों। हाँ जी, क्या क्या जी? कश्शाफ़ में ये लिखा है कि हिदायत, लफ्ज़ हिदायत ये मुश्तरक है, ये ना सिर्फ़ दलालत इसाल अल मतलूब के लिए है, ना सिर्फ इरात तरीक, बल्कि दोनों मानों में मुश्तरक है। उन्हें लो दो लफ्ज़ पका लो ना, इसाल अल मतलूब ते इरात तरीक, सुने ही, बल्कि दोनों में मुश्तरक है। लिहाजा जब दोनों में मुश्तरक है तो अब मौके की मुनासबत से देखेंगे यहाँ कौन सा माना है, मौके की कौन सा माना है, समझिए। तो मसलन पिछली दोनों आयतों में देखें कि फ़हदैनाहुम का माना है कि हमने नबी के ज़रिए उनको रास्ता दिखाया, तो उन्होंने वो नबी का रास्ता कबूल ना किया तो गुमराही पर।
تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، نبیوں نے راستہ دکھایا، قوم نے آگے سے نہ مانا جی، آگے سمجھ سونے نے پہاڑی تے بلا کے سارے نو سیدھا راہ دسیا تو اس وقت ایک بھی نہ منیا جی، کل سمجھیو۔ اور دوسری آیت میں جو نفی ہے وہ ایصال الی المطلوب کی ہے، ایصال پیارے ہو آپ راستہ تو دکھاتے ہو لیکن آگے اس کو ایمان نصیب ہونا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ صرف راستہ دکھا دیں، آپ کی ذمہ داری پوری۔ تو سرکار کے لیے اس بات جس ہدایت کا ہے اس کی نفی نہیں ہے، جس کی نفی ہو رہی ہے اس کا اس بات نہیں ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ ہاں جی، تو اس وقت سنیں تو اب ان دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ آ گیا کہ فہدیناہم کا معنی کریں گے کیا؟ رہنمائی، ارات الطریق، اور لا تہدی میں جو نفی ہے وہ ایصال الی المطلوب کی ہے، تو لہذا اعتراض کوئی نہیں ہے۔ چلو جی، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے مصنف کی کلام سے کشاف کے حاشیے میں، وہ یہ ہے کہ ہدایت لفظ مشترک ہے ان دونوں معنوں کے درمیان، معنی کر۔ اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے مصنف کی کلام سے کشاف کے حاشیہ میں، وہ یہ ہے کہ ہدایت لفظ مشترک ہے ان دونوں معنوں میں۔ شابہ نے کیا شابہ، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے مصنف کی کلام سے کشاف او جنہ دا متن ہے جی، وہ یہ کہ ہدایت لفظ مشترک ہے ان دو معنوں کے درمیان، ان دو معنوں کے درمیان۔ او اشیاء ویخ کہتے ہیں یہ جو کہا کہ یہ لفظ مشترک ہے ان دے نال ساڈی لڑائی پہ گئی ہے، اس میں نظر ہے کیونکہ تو پہچان چکا ہے کہ لفظ ہدایت ارات الطریق والے معنی میں حقیقت ہے اور ایصال الی المطلوب والے معنی میں مجاز ہے جی، ارات الطریق والے معنی میں حقیقت ہے اور ایصال الی المطلوب والے معنی میں مجاز ہے، کیونکہ وہ ہمارا جو جمہور و شاعرہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ارات الطریق ہے، لہذا وہ حقیقت ہے۔ تو یہ تو حقیقت مجاز ہے، مشترک تو نہیں۔ مشترک تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی وضع دونوں معنوں کے لیے باقاعدہ ہو، تو حقیقت مجاز تو یہ ہے کہ وضع ایک کے لیے استعمال دوسرے میں ہوتا ہے قرینے کے ساتھ، سنیں ہی۔ اور علامہ کی جو کلام ہے وہ جو آگے آ رہی ہے کہ وہ متعدی ہو، الہ کے واسطے سے اس طرح ہو، وہاں سے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی دونوں میں مشترک ہے جی، سنیے گل۔ تو پھر علامہ نے یہ کس طرح کہہ دیا جی؟ تو کہتے ہیں جواب یہ لمبی بات، خلاصہ یہ ہے کہ مشترک کا یا معنی کریں گے مستعمل، مشترک کا معنی کریں گے روڑا نکلیا کہ لفظ ہدایت کہ ہدایت لفظ ہے جو مستعمل ہیں دونوں معنوں کے درمیان، ہدایت ایسا لفظ ہے جو ہونا کہ چل، اور اس وقت ظاہر ہو گیا نقدین کا انتفاع، او کہ لال بے دومیں او دومیں نقض انتفاع ہو گیا نا، وہ معنی تن دس دیتے جی، اور اٹھ گیا خلاف درمیان سے جی، اور اس وقت ظاہر ہو گیا دونوں نقدین کا انتفاع اور اٹھ گیا خلاف درمیان سے، اور اس وقت ظاہر ہو گیا نقدین کا اندفاع اور اٹھ گیا خلاف درمیان سے۔ اگے جی اس تے بھی آشیا اور بات پڑھ دیں گے، چلو ومحصول کلام اور علامہ کی آکھیا ومحصول کلام المصنف فی تلک الحاشیہ، اور رحمہ اللہ کہہ دو علامہ سعد الدین تفسزانی ہو بھلا ہوئی ومحصول استاد جی لکھا کوئی نہیں، رحمہ اللہ فی تلک الحاشیۃ ان الہدایۃ تتعدى الى المفعول الثانی تارۃ بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقیم وتارۃ بإلى نحو واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وتارۃ باللام نحو ان هذا القرآن یہدی للتی هی اقوم فمعناها على الاستعمال الاول هو الایصال وعلى الثانیین اراد الطریق۔ چلو جی، وہ اس حاشیہ کشاف میں مصنف کی جو عبارت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا کہ ہدایت یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، اول کی طرف بلا واسطہ، ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے کبھی بلا واسطہ کبھی بالواسطہ، کیا
وہ جو کشاف کے حاشیے میں مصنف کی کلام کا خلاصہ کلام ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، اول کی طرف بغیر واسطہ کے، بلا واسطہ، ثانی کی طرف دو صورتیں ہیں، کبھی بلا واسطہ کبھی بل واسطہ۔ مثلاً پہلے کی مثال اہدنا الصراط المستقیم، نا پہلا مفعول تو الصراط دوسرا بلا واسطہ ہے، اور کبھی متعدی ہوتا ہے الہ کے واسطے کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء پہلا مفعولی الی صراط مستقیم، یہ الہ کے واسطے سے متعدی ہے، الہ کے کیا جی، اور دوسرے کی طرف کبھی بالواسطہ متعدی ہوتا ہے، دوسرے کی طرف کبھی بل واسطہ متعدی ہوتا ہے، اور وہ واسطہ ہوتا ہے الہ، وہ واسطہ ہوتا ہے الہ، جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پہلا مفعول من یشاء اور دوسرا ہے الہ کے صراط مستقیم، الہ کے واسطے سے متعدی ہے، اور کبھی ہدایت مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے لام جارہ کے واسطے سے، کس سے؟ لام جارہ کے واسطے، ہاں جی، کیا کبھی ہدایت متعدی ہوتی ہے دوسرے مفعول، لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف لام جارہ کے واسطے کے ساتھ، جیسے ان ھذا القرآن یہدی الناس، پہلا مفعول محذوف یہدی الناس، للتی ہے یا اقوام، یہ اللہ تی ہے یا اقوام یہ ثانی مفعول ہے، اور یہدی یہ لام کے واسطے سے متعدی ہے، کیا جی، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، اس میں پہلا مفعول محذوف ہے اور دوسرا یہدی الناس، تو دوسرے کی طرف متعدی ہے لام جارہ کے واسطے سے۔ اب خلاصہ یہ ہے ہدایت کا معنی پہلے استعمال پر اگر بلا واسطہ متعدی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایصال، کیا ہوتا ہے؟ ایصال، اور اگر بال واسطہ متعدی ہو الہ یا لام جارہ کے واسطے سے پھر اس کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق۔ اس پر بھی سوال سے نور نوار تو شرح دسیا سیجیے، پھر سوال ہوتے ہیں، تو خلاصہ کر ایسی کہ موقع کی مناسبت سے دیکھیں گے کون سا معنی کرنا ہے، ہم بھی شابہ جی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ثانی مفعول کی طرف متعدی ہو بلا واسطہ تو پھر معنی ہوتا ہے، اور اگر ثانی کی طرف متعدی ہو بال واسطہ الہ جارہ یا لام جارہ کے واسطے سے پھر معنی ہوتا ہے۔ چلو جی، اور خلاصہ مصنف کی کلام کا اس حاشیے میں یہ ہے کہ لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف، تو سمجھ آ گیا کہ مفعول اول کی طرف ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، مفعول ثانی کی طرف کبھی بے نفس ہی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی متعدی ہوتا ہے الہ کے واسطے کے ساتھ، جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور کبھی متعدی ہوتا ہے لام جارہ کے واسطے کے ساتھ، جیسے ان ھذا القرآن یہدی، ایتھے پہلا مفعول محذوف ہے کون؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، پس معنی لفظ ہدایت کا استعمال اول پر وہ ایصال الی المطلوب ہے، اور معنی لفظ ہدایت کا ثانیین پر، ثانیین کون؟ متعدی با الہ، متعدی با لام جارہ، اراۃ الطریق ہے جی۔ اور خلاصہ مصنف رحمہ اللہ کی کلام کا اس حاشیے میں یہ ہے کہ ہدایت
متعدی ہوتی ہے مفعول ثانی کی طرف کبھی بنفسی ہی جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی الہ کے واسطہ کے ساتھ جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی لفظ ہدایت متعدی ہوتی ہے مفعول ثانی کی طرف لام جارہ کے ساتھ جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پس معنی لفظ ہدایت کا استعمال اول پر وہ اصال الی المطلوب ہے اور ثانیین پر اراد الطریق ہے۔ اور خلاصہ مصنف کی کلام کا اس حاشیہ میں یہ ہے کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے مفعول ثانی کی طرف کبھی بنفسی، لفظ ہدایت لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے کیونکہ لفظ آکھے نا لفظ متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف کبھی بنفسی ہی جیسے اہدنا الصراط المستقیم، پہلا کون ہے نا، دوسرا الصراط المستقیم، اور کبھی متعدی لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطہ کے ساتھ جیسے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور کبھی لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے لام کے واسطہ کے ساتھ جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پس معنی لفظ ہدایت کا استعمال اول پر وہ یعنی بلا واسطہ متعدی ہو کدھر ثانی کی طرف، اور دوسرے پر وہ اصال الی المطلوب ہے، مطلوب ہے، اور دوسرے ثانیین پر ثانیین پر اراد متعدی با الات متعدی با لام جارہ کیا ہے اراد الطریق۔ طریق ہے۔ اور دیکھیں نا حاشیت ہے نا کہ بھی درمیان سے خلاف اٹھ گیا، درمیان سے سوال ہے اختلاف کوئی نہیں اٹھیا، حاشیے میں جو بیان ہے وہ تو تیسرا مذہب بیان کر دیا ہے بھئی انج ہوئے تو انج ہوں جی، تو اس کا جواب ہے کہ اختلاف اٹھ گئے نا جدوں نہ گل دس دیتی ہے تو اس دے مطابق معنی متعین ہو جاوے گا تو اختلاف اٹھ گیا۔ اختلاف سنی گل تو یہ بھی ایک مشہور تقریر ہے لفظ ہدایت کی، دو معنی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصال الی المطلوب، ایک ہوتا ہے اراد الطریق، اور دوسرا علامہ نے فرمایا کہ بلا واسطہ متعدی ہو تو اصال ہوتا ہے، بل واسطہ ہو تو اراد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی موقع کی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے۔ چلو